چلو صاحب جی انشاءاللہ. چلو صاحب چلو الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سو ابن قیم ایک بات فرما رہے ہیں اس چیپٹر میں کہ لشہادۃ ان لا الہ الا اللہ عند الموت تأثیر عظیم فی تکفیر سیئات و احباط الطیہ. کہنے لگے دیکھیے کلمہ شہادت جو ہے وہ اگر کسی کو موت کے وقت مل جائے، مرتے وقت کسی کو کلمہ شہادت مل جائے تو یہ بہت اس کے گناہوں کی معافی میں بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے. تاثیر جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لأنہا شہادۃ من عند موقن بہا عارف بمضمونہا، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے تو اس کو کامل یقین ہے اس پر. مرتے وقت جو آپ کہیں گے تو اس پر کامل یقین ہے. تو بس یہ یقین ہی اللہ کو چاہیے. تو یہ جو ظاہر آدمی مر رہا ہے مرتے وقت تو صاحب وہی کہے گا جو کچھ جس پر یقین ہے. اس کو شاعری تو آپ کریں گے نہیں، اس کو کوئی جوک تو آپ سنائیں گے نہیں. اس وقت تو جس بات یقین ہے کامل منہ سے وہی نکلے گا. تو اگر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے انسان کی موت ہو گئی سمجھا تو کہتے ہیں یہ تکفیر سیئات میں یعنی گناہوں کے معافی میں یہ سب سے بڑی تاثیر ہے. یعنی ایک طرف زندگی بھر کی عبادت اور دوسری طرف موت کے وقت کا کلمہ. تو کہنا یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ سب سے بڑی تاثیر ہے جو ہے نا گناہوں کے معافی میں. پھر کہتے ہیں لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بیکاز یہ ایک آپ گواہی دے رہے ہیں من عبد موقن بها، یہ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ آپ ایسے بندے ہیں کہ جس کو اس پہ کامل یقین ہے. عارف بمضمونها، کہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں رائٹ اس کا مطلب کیا ہے. قد ماتت منہ الشہوات ولانت نفسہ المترددہ، آپ کی شہوات اس وقت ہر قسم کی شہوت جو ہے مرتے وقت ختم ہو چکی ہوتی ہے. مرنے کے وقت ملک الموت جب دیکھیں گے نا تو ہر قسم کی شہوت ختم. اب کوئی شہوت نہیں ہوتی، نہ پیسے کی، نہ جسم کی، نہ نام نمود کی، کسی چیز کی شہوت نہیں ہوتی. اس وقت تو ملک الموت کو ہم لوگ جب دیکھیں گے تو اس وقت جو کیفیت ہوگی وہ یہ ہوگی کوئی شہوت نہیں ہے. اس وقت صرف ایک چیز ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ولانت نفسہ المترددہ، اور آپ کی جو نفس ہے وہ سرنڈر کر چکی ہے. اور اس میں آپ کا جو نفس ہے وہ بڑا مترددہ تھا، بہت اس کو میں سرکشی تھی. لیکن ملک الموت ایسے صحابے جب وہ آئیں گے نا وہ سب چیز ختم کر دیں گے. اگر دیکھیں نا وہ سورہ الف لام میم سجدہ میں کیا ہے وہ آیت، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ دیکھو تم سب کے پاس ملک الموت آئے گا اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کی جانیں لو. الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. تو ملک الموت جب آئے گا تو نفس پرستی ہے وہیں پر ختم ہو جائے گی. وانقادت بعد ابائہا، اب دیکھیے کہنا ہے کہ اگرچہ انسان زندگی بھر اللہ کا انکار کرتا رہا لیکن مرنے کے وقت موت کے وقت وہ جھک چکا ہوگا اللہ کے آگے. وہ جھک چکا ہوگا اللہ کے آگے، کیونکہ جب ملک الموت کو دیکھنے کے بعد کون آدمی اس سے انکار کرے گا، جھک چکا ہوگا. ملک الموت دیکھنے کے بعد جو ہے پھر تو قرآن شریف میں دوسری جگہ ہے کہ وہ پھر تو ہمارا ماننا کوئی ضروری
اللہ قابل قبول نہیں جی ہے جی کہ فرعون ڈوب رہا تھا، اس نے کہا جی کہ میں جی مانتا ہوں ایمان کہ- ایمان سو تو یہ کچھ تھوڑی دیر پہلے ہونے تھے، ملک الموت سے پہلے، جب آشکارا نہ ہو ابھی تک جی آخرت جو ہے۔ تو وہ تو اصل میں اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اچھا ملک الموت کو دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، جس کو سکرات بھی کہتے ہیں. اچھا آپ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس کے سکرات کو؟ پینز آف ڈیتھ کہتے ہیں نا، پینز آف ڈیتھ. اس وقت قبول نہیں ہوگی توبہ، لیکن اس وقت جو ہے نا جو آپ کے دل میں ہے وہ اگر زبان پہ آ جائے تو وہ قبول ہو جائے گا. لیکن اس وقت آدمی کافر مسلمان ہونا چاہے نہیں. جیسے فرعون ڈوب رہا تھا نا، تو اس کو دکھ گیا ہوگا کہ بھائی اب ہم تو چلے. اس وقت اس نے کہا اللہ نے ٹو لیٹ، آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تم اب ایمان لا رہے ہو، لیٹ. سمجھا؟ لیکن صاحب مرتے وقت اگر جو دل میں ہے وہ زبان پہ آ جائے وہ قابل قبول ہے، لیکن توبہ نہیں. توبہ کا وقت ختم ہو گیا. بس اس وقت کلمہ شہادت پڑھیے اور اللہ ہی اللہ. جی سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی وہ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ ثبت اللہ عامر بالقول الثابت. وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ قبر کے متعلق یثبت اللہ القول الثابت. عام طور پر مفسرین نے وہ جو آیت ابراہیم سورہ ابراہیم کی اس سے مراد لیا ہے قبر کی، کہ جن لوگوں جو صاحب ایمان رہے زندگی بھر تو وہ جو کلمہ طیبہ کی وجہ سے انشاءاللہ جو قبر میں انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا. آپ سمجھیں؟ تو تینوں سوالوں کے جواب آسانی سے آپ دے دیں گے. تو بہرحال اس کو یہ فرما رہے کہ ونقاد زندگی بھر جو آدمی اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کرتا رہا، موت کے وقت بالجبر جھکے گا وہ، بالجبر. لیکن وہ پھر بیکار ہے اس وقت اگر آپ نے توبہ کی بیکار، اس وقت آپ نے صرف کلمہ طیبہ ہے وہ تو آپ کے دل میں تھا نا. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، جو زندگی بھر آپ کے دل میں رہا نا وہی زبان پہ آئے گا. اگر زندگی بھر نہیں رہا تو پھر نہیں آئے گا. لیکن یہ کہہ تو نہیں کہ اس وقت آپ کوئی چیز ایکٹنگ تھوڑی کیا کر پائیں گے. بھائی زندگی بھر اداکاری کر لی، جب ملک الموت کو دیکھیں گے تو اداکاری نہیں کر پائیں گے آپ. اس وقت جو بھی دل میں ہے وہی زبان پہ آئے گا. اچھا پھر کیا وَخَرَجَ مِنْهَا حِرْصُهَا عَلَى الدُّنْيَا وَفُضُولِهَا، کہنے اس وقت دنیا کی جتنی بھی حرص تھی، رائٹ، وہ ملک الموت کو دیکھنے کے ساتھ ہی سرد پڑ جائے گی، ٹھنڈی پڑ جائے گی. وَاسْتَخْدَتْ بَيْنَ يَدَيْهَا رَبُّهَا وَفَاطِرُهَا وَمَوْلَاهَا الْحَقِّ. پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت جو صرف آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے گا. اب دیکھیں یہ بات سمجھنے کی، مرتے وقت جو بات سامنے نظر آئے گی صاحب وہ یہ ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں اپنے رب کی طرف. ثم الى ربکم ترجعون جو ہے نا، کہ یہ شعور ہو گیا میاں، کھیل ختم. کیا ہے کیا شعر ہے وہ؟ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا. اب یہ سارا دنیا کا لگو داؤ، یہ ملینز آف ڈالرز کا ادھر ادھر کرنا، ہزاروں ڈالر کا ادھر ادھر کرنا، گھر ور، چلو گھر بھی آپ نے کہا بچوں تم سنبھالو، گاڑیاں بھی تم ہی لوگ چلاؤ گے، اور جتنا چھوڑ کے جا رہے ہیں تم ہی لوگ عیاشی کرنا، ہم تو چلے. تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صرف یہ ہوگا کہ ہم اپنے رب کے حضور جا رہے ہیں. سمجھا؟ وَمَوْلَاهَا الْحَقِّ، جو کہ میرا مولا ہے، جو کہ جس نے سب کچھ دیا ہے. وَأَذَلَّتْ مَا كَانَتْ لَهُ وَأَرْجَى مَا كَانَتْ، یہ دیکھیے آپ کہتے ہیں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کوشش یہ کریں گے وہ سب اس وقت اگر ممکن ہو تو اللہ کے حضور میں ہم پیش کر دیں، یعنی سب صدقہ کر دیں. تو جاتے وقت یہ معلوم ہوگا، جیسے اب اس دن ہم گئے تھے کس کو دیکھنے کے لیے، کسی مریض کو دیکھنے گئے تھے وہاں پر دعا کے لیے
ہاسپٹل. کون صاحب تھے؟ ڈاکٹر فلپس گئے تھے. تو وہ ان کا خیر انتقال بھی ہو گیا. تو صاحب وہ ہاتھ پکڑے ہوئے تھے میرا, سمجھا, صاحب حیثیت آدمی تھا, ہاتھ پکڑے ہوئے تھے, چھوڑ نہیں, لیکن حافظ صاحب بس دعا کر دی خاتمہ بالخیر ہو, بس دعا کر دی خاتمہ بالخیر ہو, سمجھا. اور صاحب حیثیت آدمی تھے. اس وقت ان کی لاچارگی جو تھی نا, بے بسی, کہ اس وقت یہ کہتے کہ بالکل. کل عجیب واقعہ وہ سب دیکھیے صحیح بھائی, عجیب واقعہ, ہم نے کہا کیا دنیا ہے. دیکھیے عبرت کے لیے کل جمعے کے بعد عجیب واقعہ ہوا. کسی نے بتایا کہ خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں, تو یہاں لوگ مل رہے تھے, ہم نے اچھا بھی مارتے ہیں. تو لوگوں سے مل ملا کے ہم گئے ادھر خاتون سے ملنے کے لیے. تو کوئی, میں کبھی ان کو دیکھا نہیں خاتون کو, شاید اردو دانی تھی تو انگلش میں بات کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا امام آئی نیڈ ٹو آسک یو سم ڈیٹیل اباؤٹ فیونرل ارینجمنٹس. تو میں نے کہا ہاں بھائی, دس از ہاؤ وی ڈو اٹ اینڈ ہاؤ مچ واز دا کاسٹ. ہم نے کہا 4500. تو کیوں, ہم نے کہا وائی آر یو آسکنگ. انہوں نے عجیب بات کہی, بہت ٹھنڈے الفاظ میں کہا, بیکاز آئی ایم انکوائرنگ فار مائی سیلف. آئی ایم انکوائرنگ فار مائی سیلف. ہم نے بھائی کیا بات ہوئی؟ امام آئی ایم ڈائنگ, آئی ہیو ویری فیو ڈیز لیفٹ. اس نے ایسے سادگی سے کہا, میں تو اسٹن رہ گیا کہ یس امام, آئی ہیو ویری فیو ڈیز لیفٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو پریپیئر فار مائی فیونرل بفور دیٹ ڈے کمز. تو نے سسٹر واٹ ہیپنڈ؟ امام آئی ایم ڈائنگ any minute. Can I pay for it now? Because I don't want to be a burden on anybody. تو تھوڑی دیر مجھ کو بھی جھجھوری آ گئی کہ یہ بندی اپنے جنازے کی خود تیاری کر رہی ہے. تو میں نے کہا سسٹر it's up to you how you like to pay for it now later. تو اس نے تمام سب لکھا کہ اپنے فیونرل ہوم کے لیے, مطلب مسلمانوں کا فیونرل ہوم ہے تو کہاں نمبر دے دیں فلاں دھماکہ. تو اس وقت جو اس کی بیچارگی تھی وہ بالکل کولڈ سرد, اس نے کہا اور چلی گئی, انفارمیشن لے کے چلی گئی, اور اپنے جنازے کی خود ہی تیاری کری ہوئی ہے. جی اسکنی تھی بالکل, نہیں پتہ نہیں اسکنی تھی بالکل, پتہ نہیں کیا تھا. نہیں کوئی ایسا حشاش بشاش نہیں تھی, پیل تھی, لگ رہا تھا کہ, لیکن بہت ہی ٹھنڈے الفاظ, مطلب شی ہیڈ ایکسیپٹیڈ کہ وہ جاری. تو جی اب ہم نے اتنا نہیں پوچھا کسی آدمی سے, اب ہم اگر فائدہ کیا ہوتا. اب صاحب ایک بات یہ بھی ادب میں سے ہے صاحب, کہ یہ کوئی آدمی بیمار ہو تو اس سے جستجو نہیں کرتے. یہ بات ہم نے دیش میں بڑا خراب ہے. کیا ہوا ہے آپ کو, کیوں مر رہے ہیں آپ, یہ آپ یوں کیوں نہیں کر دیتے, یہ بات بہت ہے. تو اس میں جو ہے یہ بات نہیں, ہم لوگوں کو سیکھنی چاہیے. اچھا کوئی آدمی بیمار ہے تو بھائی آپ اس کو فضول میں اور بیمار نہ کریں, تو وہ یا کوئی کسی کو اس کو بیجا وقت فون نہ کریں, یا دکھ جا, ارے بھائی کیا ہوا, ارے ایسا کیوں نہیں ہوا, ارے بس اتنا کہتے بھائی میں آپ کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. اب وہ اپنے ڈاکٹر کو وہ بتا دے گا کیا ہوا ہے, وہ ڈاکٹر جانے. لیکن ہم لوگ ان سے پوچھتے ہیں, فون کر, ارے جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں آپ یہ کریے. تو ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے, ہم جب مسجد میں آتے ہیں اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو کسی کو بتاتے ہی نہیں. اب آپ کوئی ڈاکٹر آتے ہیں چپکے سے ان کو بتا دیتے ہیں, ورنہ آپ بتا دیے ہر آدمی کا ایک نسخہ ہے. وہ ہے نا وہ نیم حکیم خطرہ جان, نیم مولوی بھی خطرہ ایمان ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے میں نے ان سے پوچھا نہیں, وہ جب خود ہی کری ہم آئی ایم ڈائنگ, سب ہم سے کیا پوچھیں, ہم نے کہا کوئی ہوگا بھائی, اللہ تعالیٰ بتائے. نہیں مگر یہ وقت سب پہ آنا ہے صاحب, یہ وقت سب پہ آنا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنی خود تیاری کر رہا ہے. بڑی بات ہے ایڈمٹ کرنا, کچھ لوگوں کو ہاں وہ کچھ جی 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 جی. بہرحال تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ
مرتے وقت یہ یقین ہوتا ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں اپنے رب کی طرف جس نے ہم کو پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا تھا، رائٹ، اور اب ہم واپس جا رہے ہیں، رائٹ۔ اسی لیے دیکھیے قرآن شریف میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ راجعون مطلب واپس جا رہے ہیں، جا نہیں رہے ہیں بلکہ واپس جا رہے ہیں۔ تو اس نے بھیجا تھا، اب ہم ادھر ہی جا رہے ہیں۔ وہ ایک قطعہ آپ کو بہت پہلے سنایا تھا کہ مجاز لکھنوی کا، کہ زندگی ساز دے رہی ہمیں، یاد ہے آپ کو؟ زندگی ساز دے رہی ہمیں، سحر و اعجاز دے رہی ہمیں، اور بہت دور آسمانوں سے موت آواز دے رہی ہمیں، بہت دور آسمانوں سے موت آواز دے رہی ہمیں۔ ہمارے ایک شاعر تھے قمر جلالوی، ٹھیک ہے، پاکستان بھی چلے گئے تھے، وہیں انتقال بھی ان کا۔ تو ہماری طرف کے تھے جلال آباد کے، بڑے عمدہ شاعر تھے، ان کا کلام بڑا زبردست ہے، بڑے پیارے پیارے شاعر تھے۔ وہ تھے میکینک، اس کے سائیکل کے میکینک، پنچر جوڑتے تھے، لیکن شاعر تو شاعر ہوتا ہے، کسی بھی پیشے سے تو پیدائشی شاعر ہوتا ہے، ہاں نہیں وہ نہیں۔ ان کا ایک شعر ہے، میں نے آپ کو سنایا تھا، اس کا یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، کہتے ہیں کہ مٹھیوں میں خاک لے کے آئے دوست، مٹھیوں میں خاک لے کے آئے دوست وقت دفن، مٹھیوں میں خاک لے کے آئے دوست وقت دفن، عمر بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ سب لوگ خاک ڈالتے نا، تو اپنے دوست پہ خاک ڈال رہے ہیں آپ، اپنے باپ ماں، اپنے محبت کرنے والے پہ جو مر گیا اس پہ خاک ڈال رہے ہیں۔ تو اس پہ کہہ رہے ہیں مٹھیوں میں خاک لے کے آئے دوست وقت دفن، عمر بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ تو یہ عجیب سا موت ہے سب۔ تو وَأَرْجَى مَا كَانَتْ لِعَفْوِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مرتے وقت آدمی اپنے نفس کو ایسا ٹرین کرے ابھی زندگی میں کہ مرتے وقت خوف تو ہوتا ہے، خوف ہوگا، لیکن وہ خوف دبا رہے، جو چیز غالب رہے نا وہ امید، وہ امید رہے سب، کہ ہم جس رب کے پاس جا رہے ہیں نا وہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ سب معاف کر دے گا۔ تو یہ امید مرتے وقت خوب رہے۔ اللہ میں نے کہا جو آدمی جس امید سے مرے گا ہم اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کریں گے۔ اب امید یہ فرض کریں، اگر ہم ایک چھوٹی سی مثال ہے، تھوڑی مزاحیہ بھی ہے یہ، وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے گھر جا رہے ہیں، ہم کو امید یہ ہے کہ شام کو آپ کے یہاں چائے کے ساتھ سموسے بھی ہوتے ہیں، ہم جائیں گے تو چائے بھی آپ ہم کو پلائیں گے اور سموسے بھی کھلائیں گے۔ اب یہ ایک امید ہے۔ اب ہم کہیں گئے تو فرض کریے آج آپ کی بیگم کا موڈ خراب تھا، نہ آج آپ کو چائے ملی نہ سموسا ملا، اور ہم سے بھی انہوں نے کہا چلیں ہم مغرب کا وقت ہو رہا ہے، چلے مزے چلتے ہیں۔ ہم نے کہا لو میاں یہ تو بالکل خالی رہا۔ ایک مثال دے رہے ہیں، یہ انسان کے ساتھ تو ممکن ہے کہ جس امید سے گئے تھے وہ امید پوری نہیں ہوئی، یہ انسان کے ساتھ ممکن ہے، اللہ کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرمایا کہ کیا ہے وہ عربی کی عبارت، کہ انا مع ظن عبدی بی، کہ دیکھو جو آدمی جیسا مجھ سے امید رکھے گا نا میں بالکل ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ تو مرتے وقت یہ امید رکھیں گے ہم جس کے پاس جا رہے ہیں، رائٹ، وہ سب ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ بس کہنے گا اس امید سے آپ انسان دنیا سے گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی امید جو ہے سموسہ چائے سب دے گا۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ صاحب آج اللہ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رحمان میں کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ کی شان ایک جیسی ہے روزانہ، آپ سنڈے کو مریے، فرائیڈے کو مریے، سمجھے، آپ رمضان میں مریے، غیر رمضان میں مریے، اللہ وہی ہے۔ آپ سے
تو جس امید کے ساتھ آپ جائیں گے رائٹ، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ کرے گا. وہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کہ آج اللہ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، آج کچھ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے. تو اس کے فرما رہے کہ زندگی بھر تو آپ خوب محنت کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن انتقال کے وقت جو ہے نا امید رکھیے. نا امیدی کے ساتھ مت بھریے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، آج تو پٹائی ہوگی، اب تو پٹائی ہوگی. یہ غلط ہے. پھر اللہ تعالیٰ چلو پھر ہم پٹائی کریں گے. جب اتنا اللہ رحمان الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جب رحمان الرحیم ہے تو بھائی جب جا رہے اس کے پاس تو وہی سوچ کے ساتھ جاؤ کہ رحمان الرحیم کے پاس جا رہے ہیں، وہ سب معاف کر دے گا. بس حضور اس میں ایک، چونکہ ہم لوگ دیسی لوگ ہیں، اس میں ایک یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو کسی بھی قسم کا شرک مت کریے. بہت ڈر لگتا ہے کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ بغیر شرک کے عام طور پر ہم لوگ مزہ ہی نہیں آتا ہے. توحید جو ہے وہ بڑی کمزور ہے ہم لوگ کے دل میں. اکثریت جو مسلمانوں کی ہے وہ شرک ہی کرتی ہے. مزاروں کا جو سلسلہ ہے، ابھی دیکھیں شب برات گزری ہے، اس میں کیا بیوقوفی کی باتیں ہوتی ہیں. قبروں پہ جا کر قبروں کو سجدہ، قبروں کو چومنا، قبروں پر چراغاں، یہ سب شرک ہی تو ہے. مگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر ہندو بھی مشرک نہیں ہے. پھر آپ ان کو بھی صاحب توحید کہیے. کہ جو ہندو مندر میں کرتا ہے وہی ہم لوگ قبروں پر اور مزاروں پر کرتے ہیں. اویئرنیس نہیں ہے نا. ہاں تو بھائی جو بھی ہے توحید کہنا، اگر توحید صاف و پکی ہے، لا الہ الا اللہ، رائٹ، تو اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا. آپ سمجھیں؟ اچھا، لیکن اصل چیز تو آدمی جب اپنے کاروبار کو، بزنس کو، سروس کو، جاب کو، اس کو بھی تو اللہ ہی کی طرف کرتے ہیں. یہ اس کی وجہ سے اللہ جی جی یہ بھی ہوتا تھا، یہ بھی شرک ہے. کسی بھی چیز کو آپ رزاق سمجھ لیں اللہ کے علاوہ، یہی شرک ہوا. انفارچونیٹلی ایسے ایگزیکٹلی. اسباب کو خدا نہ بنائیں، اسباب ہی رہیں. جس کو کہتے ہیں پیسہ جیب میں رہے تو اچھا لگتا ہے، پیسہ دل میں اتر آئے تو یہ پوائزن ہے. بس جیب میں ہی اچھا لگتا ہے. جوتی جو ہے وہ پیر میں ہی اچھی لگتی ہے. جوتی کو آپ سر پر رکھ لیں تو آدمی کو احمق کہا جائے گا. ایسی ہی اللہ رزاق ہے، باقی اسباب ہے، محنت کرنا. تو بھائی یہ جو ہے، اور ایسی آپ بتائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خدا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن لوگ کہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے بلکہ یہ اپنی نفس پرستی میں اتنے مطلب غرق ہو چکے ہیں کہ اللہ نے کہا اب یہ اپنے نفس کے ہی بندے ہیں، ہمارے بندے رہے نہیں. اور نعوذ باللہ آج کل تو بھیا یہ عام ہے. ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ سب نفس کے بندے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں اس کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے؟ یہ صاحب بڑی خطرناک بات ہے، نفس کو خدا بنانا. اس میں تو اللہ ہی معلوم ہے کہ کون ملوث ہے کون ملوث نہیں ہے. اکثر تو بھیا ملوث ہے کہ جو نفس کہتا ہے وہ تم کر لو، سمجھا، چاہے حلال ہے حرام ہے کچھ نہیں. یہ اس میں تو صاحب یہ معلوم ہوگا کہ کون مسلمان ہے اور کون ایسا ہے، یہ سب معلوم ہوگا صاحب موت کے وقت. صاحب اچھا صاحب یہ تو فضالت منہا تلک المنازعات التي كان مجنون بها واجتمع همها على من ایقنت بالقدوم علیہ والمصیر علیہ. دیکھیے کہتے ہیں صاحب زندگی میں وہی جتنی بھی اداکاری کی، موت کے وقت کیا ہوتا ہے، یہ یقین ہو جاتا ہے بالقدوم علیہ کہ اب ہمارا جو سفر ہے وہ صرف ایک طرف ہے، وہ ہے اللہ کی طرف، الی المصیر. اب ہماری جو ڈیسٹنی ہے صاحب وہ ادھر ادھر کچھ، اس کی وجہ یہ ہے صاحب آپ دیکھیں کہ زندگی کے آپ مالک تھے نا، اب نہیں ہے.
زندگی کا مالک آپ کو اس وقت فیصلے، آپ اٹھ کے کہیں بھی چلے آئیے، گھر چلے آئیے، بازار چلے آئیے، آپ کہیں بھی چلے آئیے، یہ آپ کو اختیار ہے، یہ آپ کا وقت ہے، رائٹ. لیکن یہ جو قرآن میں الی المصیر، الی المصیر میں اب ہماری ہی طرف سب کو آنا ہے. اب اختیار ختم کہ آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں. اب تو ہم بے بس اور لاچار ہیں. اب تو اللہ تعالیٰ جہاں لے جائے گا وہاں جائیں گے. تو اب سب کی جو ڈیسٹنی ہے، جو منزل ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو فوجہ العبد وجہہ بکلیتہ الیہ. تو مرتے وقت یہ ہوتا ہے صاحب، جو بندہ ہے نا اس کی تمام تر توجہ اب صرف اللہ پہ. اب یہاں پر خشوع و خضوع کا تعلق نہیں، یہاں تو بالجبر اب آپ کی توجہ صرف اللہ کے اوپر ہے. واقعی آپ دیکھیں کتنی خوف کی بات ہے کہ جس کے پاس ہم کو جانا ہے زندگی بھر اسی کا انکار کرتے ہیں، اور جانا اسی کے اوپر ہے. دیکھیے صاحب سورہ ملک میں سورہ کیا نام ہے، سورہ مومن، یہ 24 پائر کی آیت ہے. اس میں سورہ ہے، اس میں ایک آیت ہے بڑی ڈراؤنی، ڈرا دینے والی. اگر آدمی وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یومہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء. پھر اللہ کہتا ہے لمن الملک اليوم. پھر اللہ کہتا ہے للہ الواحد القہار. اللہ کہتا ہے اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو قبروں سے نکالا جائے گا، اور سب لوگ نکل کے اللہ کے حضور بارزون سب پیش ہوں گے. اور کہتے لا یخفی علی اللہ منہ شیء، کوئی آدمی اللہ سے بچ نہیں پائے گا، اور سب کے نامہ اعمال اللہ کے علم میں. پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم. اب بتاؤ بچے کہاں جاؤ گے؟ آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ آج بادشاہت کس کی ہے نا؟ مالک کیا ہے؟ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ جو مالکی یوم الدین ہے وہی ہے. اللہ تعالیٰ آج تو مالک ہے یوم جزا کا، مالک. تو ہر مرتبہ سورہ فاتحہ میں کی آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ تو بادشاہ آج بھی ہے، لیکن ہم کو آپ کو اختیار ہے، ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں ادھر چلیں ادھر چلے جائیں. آج کہیں نہیں جائیں گے، جا ہی نہیں سکتے. آج یہ اختیار ختم. تو اللہ کہے گا لمن الملک اليوم. آج بتاؤ میاں کہ بادشاہت کس کی ہے؟ تو اب یہ ہے کہ للہ الواحد القہار. اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتا ہے کہ آج بادشاہ اللہ کی ہے، جو کہ واحد بھی ہے اور جو قہار بھی ہے. قہار مطلب تمہارے ہر فیصلے پر غالب اللہ ہی آئے گا. آپ ادھر جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے، ادھر جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے. پھر فرمایا الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. آج ہر انسان کو جو کچھ کیا نا اس نے، اس کی جزا بھرپور دی جائے گی. گناہ کیے ہیں تو اس کے، اور اچھے اعمال کیے تو اس کے. لا ظلم اليوم. آج ظلم نہیں ہوگا صاحب، کوئی اللہ ظلم نہیں کرے گا. اور ان اللہ سریع الحساب. اور اللہ جب حساب لینے پہ آتا ہے تو بہت جلدی حساب لیتا ہے. تو صاحب یہ موت کے وقت جو ہے نا، موت کے وقت یہ یقین خود بخود ہو جائے گا کہ میاں ہماری کہانی ختم، اب ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں. اور وہ جو ہے نا اس کی طرف پوری توجہ خود بخود ہو جائے گی. وَأَقْبَلَ بِقَلْبِهِ وَرُوحِهِ وَهَمِّهِ عَلَيْهِ فَاسْتَسْلَمَ وَحْدَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَاسْتَوَى سِرَّهُ وَعَلَانِيَةً فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ. اس وقت انسان پورا اپنے آپ کو سرنڈر کر چکا ہوگا. ملک الموت کو جب دیکھے گا مکمل طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر چکا ہوگا کہ بھیا لے چلو، چلو کہاں چلنا ہے، چلو ہم کو لے کے چلو، ہمارا تو اختیار ختم، چلو ہم تمہارے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہاں پر فاستسلم وجہہ، تو انسان جو ہے اپنے آپ کو مکمل سرنڈر کر چکا ہوگا. ظاہراً و باطناً، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر، مطلب بالکلیہ کر چکا ہوگا. واستوى سرہ وعلانیہ. اور اس لیے اس وقت اس کے لیے غیب نہیں رہا.
دیکھیے مرتے وقت غیب نہیں رہا. اب آپ کو جب غیب کی باتیں دکھنے لگیں, سمجھے آپ, اسی لیے توبہ نہیں قبول ہوگی کہ اب آپ اس دنیا کے آدمی نہیں رہے, اب آپ دوسری دنیا کے ہو گئے. تو جب دوسری دنیا میں توبہ ہے ہی نہیں, توبہ تو صرف اس دنیا میں. اب آپ کو سکرات الموت میں اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے. وہ کون سی آیت ہے دیکھیے, سورہ واقعہ میں, فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو. دیکھیے قرآن شریف میں کیا کیا باتیں ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب روح تمہاری حلقوم میں حلق میں آ جائے گی. فلولا اذا بلغت وانتم حینئذ تنظرون. اس وقت تم آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے ہوگا کیونکہ تم کو اب غیب نظر آ رہا ہے. زندگی بھر ایک فرشتے کا دیدار نہیں ہوا, مرتے وقت لیجیے ملک الموت آ گئے, سب دیکھ رہے ہیں ہم. تو جب ہم غیب کا مشاہدہ کرنے لگے تو اس لیے اب توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ وہ اقبل, اچھا, واستوى سرہ وعلانیتہ. اس وقت صاحب آپ کے لیے کہ یہ جو غیب ہے, رائٹ, اب غیب نہیں رہا, سر اور علانیہ دونوں ایک جیسے ہو گئے. استوى مطلب یہ ہے کہ اب اس وقت آپ کو صرف ایک چیز قبول ہوگی صاحب آپ سے, وہ کیا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ من قلبہ. اس وقت آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, میاں سب قبول ہو گیا. اس لیے صاحب اس کی وہ ٹریننگ ہونی چاہیے. اس کی کہا گیا ہے ہر نماز کے بعد کم سے کم 11 مرتبہ, بعض اہل اللہ نے کہا ہے 101 مرتبہ جو ہے نا کلمہ طیبہ پڑھیں, خوب پڑھیں. اگر کلمہ, یہی کلمہ ہے صاحب جو کام آئے گا. باقی جو ہے سب وہ سب ہیلپ ہوگی, لیکن کام آئے گا صاحب کلمہ طیبہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اور بھی کافی چیزیں انہوں نے اس پہ لکھی ہیں, انشاءاللہ رمضان کی بات پڑھی جائیں گی. لیکن میں باٹم لائن صاحب یہ کہ مرنے کی تیاری کریے صاحب, باقی سب بیکار. مرے بھی ایسے کہ صاحب کلمہ طیبہ مل جائے بس, باقی سب ٹھیک ہے صاحب. ابھی وہ ڈاکٹر صاحب جن کا ابا کا انتقال ہوا تھا, ابھی کیا نام ان کا؟ ہاں, خرم شہزاد. وہ کہتے ہیں میں اپنے ابا کے ساتھ تھا انتقال کے وقت. کہنے حافظ یقین جانیے وہ مسلسل کلمہ ہی پڑھتے رہے, کہنے پڑھتے رہے اور روح نکل گئی. کہنے حافظ میں بس ابا کے ساتھ تھا, وہ پڑھتے رہے. دیکھیے آدمی کون آدمی صاحب ایمان ہے, سبحان اللہ. تو ایسا ہے, تلاوت کر الحمد للہ. سب یہ کہ اللہ تعالیٰ. میرا دوست کبھی نماز بھی نہیں تھا, جی مگر وہ بچی کو اڈاپٹ کیا یوکرین کی, جی اس کو شام قبول کی. اس نے انہیں بولی کہ اس بولا کہ میں کبھی زندگی میں قرآن نہیں پڑھا, میں لیکن قرآن سنا تو قرآن ختم ہوتا جی اس وقت بتائیے. بتائیے. بہرحال تیاری کریں صاحب, موت کی بھی یہی ہے, باقی سب بیکار صاحب. چلیے صاحب آئیے اب آخری درس ہے صاحب اس کا اتفاق سے, یہ آخری حصہ بھی مروءہ کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں صاحب جو مروءہ ہے اس میں باٹم لائن یہ ہے کہ ابن قیم فرما رہے ہیں کہ دیکھو عبادت کرنے کے لیے شرافت ضروری ہے. اگر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ عبادت قبول ہو تو آپ کا شریف النفس ہونا بہت ضروری ہے. خبیث النفس اگر ہے کوئی آدمی تو صاحب اللہ تعالیٰ کو ایسے خبیث آدمی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو کہتا ہے بھائی پہلے اچھے انسان بنو. اسی لیے صاحب کہتے ہیں مسلمان ہونے سے پہلے آپ کو پہلے اچھا انسان بننا ہے. کوئی اچھا انسان ہی جو ہے وہ اچھا مسلمان ہو سکتا ہے صاحب. جو آدمی دوسروں کو تکلیف پہنچائے وہ اچھا مسلمان نہیں, وہ اچھا انسان نہیں ہے. جو اچھا انسان نہیں ہے تو اچھا مسلمان بھی نہیں ہے. اب اس کی ایک بہت اچھی مثال صاحب ہے حضرت عمر اور ابو جہل.
حضرت عمر دونوں دشمن تھے شروع میں، اسلام کے شروع میں دونوں دشمن تھے اسلام کے، رائٹ. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے اللہ تعالیٰ دونوں میں سے ایک کو وہ دے دے، مطلب اسلام دے دے. تو ابو جہل چونکہ خبیث النفس تھا اس کو نہیں ملا. حضرت عمر خبیث النفس نہیں تھے بلکہ صرف ان کو اطلاع غلط تھی، اسلام کے متعلق ان کو جو اطلاع تھی وہ غلط تھی. لیکن جب ان کو صحیح اطلاع مل گئی تو صاحب مسلمان ہو گیا. جیسے ابھی 2 ہفتے پہلے ہمیں اوپن ہاؤس میں ایک گروپ آیا 1 2 3 6 لوگوں کا. ایک اب دیکھیے صاحب یہ دوسرا موضوع ہے لیکن بہت ہی حساس ہے اور دل کو بڑا، ہم کو تو بہت فرسٹریشن ہوتا ہے کہ ہم لوگ دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے صاحب ایک یہاں پر فوڈ بینک ہے، اس کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے ہیں. تو ان کا اس دن فون آیا کہ صاحب ہمارے پاس تقریباً 6 یا 7 کریٹس ہیں فریش فروٹس اور کچھ ڈرائی فروٹس اور کچھ کینڈیز وغیرہ کوکیز وغیرہ کے. تو چونکہ ہم لوگ وہ جانتے تھے کہ ہم لوگ کام کرتے تھے، انہوں نے کہا اگر آپ کو ضرورت ہو تو ہم بھیج دیں. تو ہم نے کہا کب بھیجے؟ کل بھیجے، ہمیں بھیج دیجیے. تو وہ آئے تو یہاں 6 کریز یہاں پر ڈال کے لوگ لے گئے ماشاءاللہ. وہاں بلیک بیری وغیرہ سب تھے. تو ان سے سلام دعا رہی. تو وہ لوگ مسجد کے اندر نہیں آئے تھے، جھجک رہے تھے، گورے تھے. تو ایسے ان کو دعوت دی کہ بھائی ہم لوگ اوپن ہاؤس کرتے ہیں، کبھی کسی دن آئیے گا 6:30 بجے کرتے ہیں، کہ آپ کو کچھ اسلام کو بتا سیکھنا ہو، کچھ سوالات ہوں. تو انہوں نے کہا ہم لوگ کیا مسجد کے اندر جا سکتے ہیں؟ ایسا ابھی چلیے، کہ نہیں ہم پھر آئیں گے. تو وہ اپنی بیگم کو لے کے اور سب کو لے کے آئے، مطلب 2-3 لوگ اپنے بیگمات کو لے کے. خیر ان کے ساتھ پریزنٹیشن کی گئی. تو 1-1.5 گھنٹہ جو بھی عصر کے مغرب کے درمیان وقت تھا پریزنٹیشن کی گئی. تو جو صاحب آئے تھے سب کو لے کے سنتے رہے، سوالات کرتے رہے. پھر انہیں بہت اطمینان کے لہجے میں کہنے لگے امام ٹوڈے فار دا فرسٹ ٹائم آئی انڈرسٹوڈ ہو مسلمز آر. Before that I had no clue who Muslims are. Right? First time I came to know who Muslims are. So you have very good beliefs, you have very good practices, but I never was told by anybody about Islam and Muslims. خیر یہ ایک عجیب و غریب وہ ہے. بہرحال یہ جو لوگ ہیں اچھے ہیں، صرف ان کو اطلاع کرنے والی ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو کہا ہے ضالین. یہ ان انفارم لوگ ہیں یا مس انفارمیشن ہوئی ان کو، اس لیے ضالین ہے. اور ضالین کو جب راستہ مل جاتا ہے تو وہ پکڑ لیتا ہے. تو یہ جو کرسچن ہیں ضالین ہیں، گمراہ ہو گئے. جب ان کو صحیح راستہ دکھا دیں گے تو بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن ہم آپ یہ کام کرتے نہیں. جیسے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں ہندوستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اصل وجہ مسلمان خود ہیں. کیونکہ ہم لوگوں نے ہندوستان میں ہندوؤں کو اسلام بتایا ہی نہیں. جب بتایا ہی نہیں تو پھر وہ اب بہت لیٹ ہو گیا. اب سر سے پانی اوپر ہو گیا. اب وہ نفرت کرتے ہیں. خدا خاصہ یہی حال یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر انہوں نے کام نہیں کیا دعوت کا. تو ابھی وہاں پہ ایک امام صاحب دعوت سینڈیگیو میں، آپ نے دیکھا نا وہ ویڈیو، امام صاحب ہیں ینگ سے ہیں، یہیں کے ہیں. وہ دعوت کا کام کرتے تھے اور پارک میں انہوں نے وہ ایک سٹال لگاتے تھے جہاں بہت ٹورسٹ آتے ہیں اور وہاں پہ اسلام کی دعوت دیتے تھے. اسٹریٹ دعوت اس کو کہتے ہیں. اور بہت کیونکہ ان کی زبان یہیں کی ہے، یہیں کے تھے تو وہ اچھی دعوت دیتے تھے. ابھی 4 روز پہلے کا واقعہ ہے. یہ ویڈیو میں سب ریکارڈ بھی ہو گیا. وہ اپنے اسٹال لگا کر کتابیں، قرآن شریف سب لوگوں سے بات کر رہے تھے. لوگ آ کرتے تھے ان کے اسٹال پہ سوالات کرتے تھے. ایک کوئی سر پھیلایا، وہ ان سے حجت کرنے لگا، بحث کرنے لگا. اب امام صاحب مسکرا کے پھر بھی اس کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں. وہ چیخ رہا ہے، پھر گالیاں دے رہا ہے ان کو. وہ امام صاحب پھر بھی مسکرا رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے. پھر بھی کہہ رہے ہیں ہماری بات سب ریکارڈڈ ہے، آپ دیکھیے گا یوٹیوب پہ آگے. اس کے بعد اس نے کیا کیا،
اس نے ایک ویپن نکالا اور مولانا صاحب کو اٹیک کر دیا اور پورا ان کا پیٹ کے اندر سے خون نکلنے لگا. خیر اور لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. پھر امام صاحب زندہ ہے ماشاءاللہ, ان کو ہاسپٹل لے کے جائے, جان بچ گئی الحمدللہ. تو یہ سب اس پہ ہے. ابھی سین ڈیگو میں یہ واقعہ ہوا. تو لیکن بہرحال اب اس میں خطرہ ہوتا ہے کبھی, لیکن ایسا خطرہ نہیں ہوتا, شاد و نادر ہوتا ہے. ایک شعر ہے کہ اعلان حق میں خطرہ دار و رسن تو ہے. اعلان حق میں خطرہ دار و رسن تو ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ دار و رسن کے بعد دار و رسن کے بعد تو یہ تو بہت چھوٹی چیزیں کا دار و رسن ہے, لیکن یہ ہے کہ اعلان حق تو ہو. تو بہرحال تو یہ کہ مروہ جو شرافت ہے صاحب, شرافت نفسی کے ساتھ ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو یہ چیزیں باہر پیچھے گزر چکی ہیں. اب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن قیم فرما رہے ہیں شرافت جو ہے یہ تین طریقے سے ضروری ہیں, اور یا تینوں چیزیں ضروری ہیں شرافت میں. تو بس آج یہی کر لیتے ہیں اس کو صاحب, اور اسی پہ ختم کریں گے آج. وہ یہ ہے کہ ایک ہے صاحب شرافت نفسی, یہ کہ آپ اپنے ساتھ شریف ہوں, اور دوسرا کیا ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ شرافت برتیں, اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ شرافت برتیں. تینوں قسم کی شرافتیں ضروری ہیں. اپنے ساتھ یہ ہے کہ ان یجعل قصدا علی ما یجمل, کہ اپنے ساتھ شرافت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا حسین و جمیل بنایا ہے نا, آپ میں جو بھی اچھی صفات ہیں, آپ کی صورت شکل بڑی اچھی ہے, رائٹ, یا جو بھی آپ کے اخلاق بڑے اچھے ہیں, تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ سمجھے کہ یہ کچھ ہمارا نہیں ہے, جو کچھ ہے حسن و جمال یہ میرا ہے ہی نہیں, یہ حسین و جمیل بنایا گیا ہے. ابھی دیکھیں جو اسامہ نے آیت پڑھی نا سورہ فرقان کی, اتنی پیاری آیت تھی, پہلی آیت, وَاتَّخَذُوا مِنْ آیَةٍ, دیکھیے یہ ہے انسانی حقیقت. لا يخلقون شیئا وهم یخلقون, غیر اللہ نے کچھ نہیں بنایا ہے, غیر اللہ کے علاوہ جو ہے کسی نے کچھ نہیں بنایا ہے, اور وهم یخلقون, اور سب کو بنانے والا اللہ ہے, سب بنائے گئے ہیں. دیکھو ولا یملکون موتا ولا حیاتا, نہ آپ کے اختیار میں زندگی ہے نہ موت ہے, ولا نشورا, اور نہ آپ کے پاس جب دوبارہ آپ کو زندہ کیا جائے گا حشر میں, نہ آپ کو اختیار ہے کہ بھئی اب ہم بہت ہو گیا, بہت دنوں سے ہم مرے ہوئے, بھئی ہم کو زندہ کریے. آپ کو یہ بھی نہیں ہوگا. ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے خود مختاری کی, ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے خود مختاری کی, جو چاہے ہے سو آپ کرے ہیں, ہم کو ابس بدنام کیا. تو یہ جو کچھ بھی ہے صاحب اللہ ہی ہے, ہمارے پاس اختیار کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آیت جو آیت پڑھی میں نے وہی سوچ رہا تھا کہ وہ بھی کہ اللہ ہم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, ہم نے اپنے آپ کو بنایا نہیں. تو شرافت نفسی یہ ہے کہ اگر ہم کو اچھا صورت شکل ہماری کسی سے اچھی ہے تو ہم یہ کہ یہ اللہ نے بنایا ہے, اللہ حکم یہ دے رہا ہے کہ تواضع اختیار کرو. تو کمین پنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا حسین جمیل سمجھے کہ دوسروں کو حقیر جانے. تو یہ کمین پنا ہے. تو وَتَرْكُ مَا يُدَيِّنْ وَيْشِينْ لِيَسِيرُوا لَهَا مَلِكَةٌ فِي الْعَلَانِيَةِ فَمَنْ أَرَادَ شَيْئًا فِي سِرِّهِ وَخَلْوَتِهِ مَلَّكَهُ فِي جَهْرِهِ وَعَلَانِيَةِ. پھر یہ ہے, دیکھیے یہ بڑی زبردست بات ہے. شرافت یہ ہے کہ جیسے آپ تنہائی میں ہوتے ہیں نا, ویسے ہی آپ مجمع میں بھی ویسے رہیں. یہ کمین پنا ہے کہ صاحب تنہائی میں تو آپ ہر قسم کی گندے حرکتیں کریں, اور
لوگوں سے ملتے وقت آپ بالکل سفید براق کپڑے پہن کے سر پہ ٹوپی بالکل آپ شرافت کے ساتھ آ جائیں، یہ کمین پنا ہے۔ بھائی جیسے آپ تنہائی میں تھے نا ویسے ہی کرو سب کے سامنے۔ تو یہ جو ہے صاحب یہ ڈبل، اس کو حدیث میں کہا ہے ذو الوجہین، وہ آدمی جس کے دو چہرے ہیں وہ جہنم میں ہوگا۔ تو وہ کہیں شرافت یہ ہے کہ سر اور خلوت میں اور علانیہ میں دونوں میں ایک جیسے رہیں آپ۔ فلا یکشف عورتہ فی الخلوہ ولا یتجشن بصوت مزعم ما خلاف سبیلہ، کہتے ہیں کہ خلوت میں جب آپ اکیلے ہوں تو ایسے مت بن جائیں، سمجھے آپ، کہ یہ سمجھے کہ کوئی ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے، سمجھے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ولا اب پھر کہنے وبالجنہ فلا یفعل خالد ما یستحی من فعل الا فی الملا، کہنے وہ کام جو آپ کو مجمع میں بیٹھ کر کرنے میں شرم آئے گی، وہ کام آپ تخلیے میں بھی مت کریں، الا یہ انہوں نے کہنے الا یہ کہ چند چیزیں ہیں جو شریعت نے جائز رکھی ہیں۔ وہ ایک ہے جیسے ہسبینڈ وائف کا ساتھ میں سونا، یہ خلوت میں ہوتا ہے، تو اس کو یہ چیز خلوتی کے لیے رکھی گئی ہے، اب یہ مجمع میں نہیں ہو سکتا۔ ایسی ہے پھر انہوں نے کہا جیسے آپ وہ تخلی، جیسے آپ باتھ روم جاتے ہیں، اب باتھ روم ہمیشہ بند ہوتا ہے، تخلیے میں آپ کرتے ہیں۔ یہ جس زمانے میں باتھ روم کا کانسیپٹ نہیں تھا، لوگ کھلے میں کرتے تھے، وہ بھی جاتے تھے بہت دور، اب اتنی دور جاتے تھے تاکہ ان کو کوئی دیکھے نہیں، ہاں، کیونکہ یہ کام تخلیے ہی کا ہے۔ پیشاب پخانہ کرنا اجتماعی عمل نہیں ہے، یہ انفرادی ہے۔ تو یہ چیز وہی ممکن ہے، اگر مجمع میں آدمی کرے گا تو یہ غلط ہے۔ تو کہیں چند چیزیں جو شریعت نے تخلیہ کے لیے رکھی ہیں وہ بس تخلیہ، باقی عام حالات میں یہ کہ جیسے آپ اپنے تخلیے میں جیسے ہیں نا ویسی آپ مجمع میں بھی ہوں، یہ ہے شرافت، ورنہ پھر کمین پنا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، عبادت کر رہے ہو تو اخلاص کے ساتھ کرو، تخلیے میں بھی ویسے ہی کرو، اور اس میں سب سے جو قوی چیز ہے صاحب وہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز میں اٹھنے سے آپ کو اپنے نفس کے اوپر بہت اچھی گرفت ہو جاتی ہے، کہ دیکھیے رات کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، یہ بالکل آپ تخلیے میں، آپ کے گھر میں جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی سو رہے ہیں۔ وہ جو حدیث شریف میں کہ جب تم فجر کے تہجد کے لیے اٹھے تو اپنی بیگم کو بھی اٹھاؤ اور ان کے منہ پہ تھوڑا سا پانی سپرنکل کر دو، لیکن صاحب بتا دیں یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ وہی ہم کہہ رہے ہیں، پہلے اگر آپ کے تعلقات ایسے نہیں ہیں بیگم آپ نے سپرنکل کرنا شروع کر دیا تو تمہیں بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پھر آپ کی نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن کیا کہتے ہیں، وہ اپنے نفس کو رام کرنے کے لیے تہجد سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے صاحب، کہ دنیا سو رہی ہے، آپ تنہائی میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس سے عادت پڑتی ہے کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے کیا کوئی گناہ نہ کیا جائے، اس کی عادت پڑتی ہے، تو اسی لیے تہجد پہ اتنا ایمفسائز کیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ تو وہ شرافت نفسی آپ کے۔ اب آیا صاحب شرافت لوگوں کے ساتھ، میاں بیوی پڑھتے ہیں، کمرے میں پڑھتے ہیں، تنہائی کہاں ہوتا ہوں، میاں بیوی پڑھتے ہیں۔ اچھا تو پھر آپ الگ الگ پڑھ لیجیے، یہ آپ کے بھرا ہے، اگر آپ، لیکن بہرحال تنہائی یہ تخلیہ تو ہے نا، اس میں پھر بھی تخلیہ
کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اٹھ رہی ہیں، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، تو اب آپ اٹھے تو الحمدللہ اللہ نے توفیق اچھا اب آئیے صاحب، شرافت مال خلق، مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ شرافت، بس اس میں یہ اتنا کہہ رہے ہیں کہ وہی ایک کلیہ قاعدہ کلیہ بتا رہے بِأَن يَسْتَعْمَلَهُمْ شُرُوطُ الْأَدَبِ وَالْحَيَاءِ وَالْخُلُقِ الْجَمِيلِ، کہنے وہ یہ ہے شرافت یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ ادب اور حیا اور کیا ہے اچھے اخلاق، مطلب بڑوں کا ادب کریں، جیسے اس میں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے، رائٹ۔ لیکن ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو باپ کے آگے چل نہیں سکتے تھے، کہیں جانا ہے تو باپ کے سے 2-4 قدم پیچھے چلنا ہے، یا گھر کا کوئی بڑا ہے تو کہیں جانا ہے تو ہمیشہ آگے چلے گا، تو ہم لوگ یہ ادب تھا، بیٹھے ہیں کہیں پہ تو جب بڑے ہیں تو اب بچے بات نہیں کریں گے، آپ سمجھیں، بچے خاموشی سے سنیں گے، اب یہ سارا ادب تھا جو کہ اب چلا گیا، اب وہ ہو گیا، اب اس حمام میں سب ننگے، جس کی جو مرضی آئے وہ کرتا، ادب چلا گیا۔ حالانکہ میں نے اس دن آپ کو بتا رہا تھا کہ امام بخاری نے کہا ہے، کتاب الادب لکھی، صحیح بخاری لکھنے کے بعد ایک کتاب لکھی کتاب الادب، کہ انہوں نے اس کا نچوڑ یہ جو امام شافعی نے بھی کہا کہ دین کیا ہے، دین ایک چیز سکھاتا ہے، ادب، زندگی جینے کا طریقہ، اور حضور زندگی میں سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ ادب ہے، سب سے کھانا کیسے کھائیں، بات کیسے کریں، کیسے لوگوں سے پیش آئیں، یہ ادب ہے صاحب، اللہ کے ساتھ ادب، اللہ کے رسول کے ساتھ ادب۔ دیکھیے صاحب ادب اتنی چیز بڑی چیز ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا لا تبغوا، اگر تم کو ادب نہیں آیا ہمارے رسول کے ساتھ، ان تحبط اعمالکم وانتم لا، جتنے تم نے اعمال کیے سب زیرو کر دیں گے، صرف اگر تم بے ادب ہو تو تمام اعمال زیرو، آپ سمجھے، اس لیے صاحب ادب اصل ہے۔ تو اس لیے ایک مطلب صاحب یہ ہوا کہ پانی ہم سے کسی نے مانگا، لکھنؤ کی بات، چھوٹے تھے، دیکھیے بات ہے، یہ بات 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہوں گے، لیکن ابھی تک ایسی یاد ہے مجھ کو۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہے نا وہ گڑھے ہوتے تھے، اس کا جب فریج نہیں تھا گڑھے ہوتے تھے نا، تو اس کے اندر سے آپ نکالتے تھے پانی، گرمی بات، ہم کو بھی بہت پیاس لگی تھی صاحب، تو پتہ نہیں کس نے مانگا تھا، تو ہم نے سوچا لو پہلے ہم پی لیں پھر ہم دے آئیں گے۔ تو انہوں نے کیا، میں نے گڑھے سے، اچھا وہ ہوتا تھا وہ کٹورا، وہ کٹورا ہوتا تھا، وہ سلور، تو وہ ہوا کہ تو وہ میں نے کہا لو پہلے ہم پی لیں، تو ہماری پھوپھی تھی یا پتہ نہیں کون آئی تھی، خالہ تھی، انہوں نے مانگا تو ہم نے پی لیا، ابا نے دیکھ لیا، آج تک یاد ہے۔ تو بتایا گیا کہ نہیں، یہ بہت ہی بے ادبی ہے کہ جس پیاسے نے پانی مانگا ہے وہ تو بیچارہ پیاسا بیٹھا ہوا ہے اس توقع میں کہ تم ابھی لاؤ گے، تم سے کہا ہے، اور تم وہاں پہلے اپنی پیاس بجھا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ بیٹا یہ بے ادبی کی بات ہے۔ اب وہ بات آج تک ذہن میں، آج تک وہ ہے کہ نہیں بھئی جو پہلے جو جس نے مانگا ہے پہلے اس کو دو، آپ سمجھے۔ تو یہاں پر اب یہ چیز نہیں ہوتی، یہاں پر جو ہے ایک تو ماں باپ کہتے نہیں کہ لے آؤ، پتہ نہیں لائے گا نہیں لائے گا۔ تو یہ عجیب بے ادبی کی بات ہے۔ پہلا تو یہ ادب اور حیا سے کیا مراد ہے کہ لوگوں کے ساتھ رائٹ ایسا معاملہ کریں کہ آپ کو شرم آئے، کہ اگر ہم ان کی بے ادبی کریں گے تو بے ادبی سے آپ کو شرم آئے کہ یہ بہت ہی بد اخلاقی کی بات ہوگی اگر ہم ان کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کریں۔ اور خلق حسن ہے، اور یہ ہے کہ ایز اے ہول سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، یہ حساب شرافت۔ اور پھر ولا یظہر لہم ما یکرہ ہوا من غیر نفسی، تو کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ مت کرو جس سے ان کو کراہت آئے، لوگوں کو کراہت۔ پھر دیکھیے ایک صاحب ایک قاعدہ کلیہ ابن قیم لکھ رہے ہیں، اگر ہمارے آپ کی اس بات سمجھ میں آ جائے تو واقعی ہم لوگ اخلاق کتنا اچھا ہو جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں میاں دیکھو، لیتخذ الناس مرآتا لنفسی،
لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جیسے لوگ جو ہے نا وہ تمہارا آئینہ ہے. لوگ جو ہیں تمہارا آئینہ ہے. سبحان اللہ. سمجھا؟ وہ کیا ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو اپنے آپ کو تو لوگوں کی نظروں میں دیکھو. اگر کیا شعر تھا وہ کہ کیا تھا وہ شعر؟ عجب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. کیا تھا پہلا مصرع؟ کہ وہ اسی موضوع پہ تھا کہ عجب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. خیر ذہن میں نہیں ہے اس وقت. وہ کہ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا جائے. تو اس کو کہتے ہیں لوگوں کو سے ایسا معاملہ کریں جیسے وہ آپ کا آئینہ ہے. سمجھا؟ اچھا اب تیسری چیز ہے جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرافت کا معاملہ کرنا. وہ کیا ہے صاحب؟ بالاستحیاء من نظرہ الیک و اطلاعہ علیک فی کل لحظۃ و نفس. سبحان اللہ. کہنے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرافت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، رائٹ؟ تو آپ کو صاحب حیا آئے شرم آئے کہ جان بوجھ کر اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں. اب آ رہا ہے. بس آپ یہ ختم کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اللہ معافی تقاضی سے مکمل. اچھا پھر یہ بھی صاحب کمین پنے کی علامت ہے کہ جو اللہ کے حضور آپ پیش کر رہے ہیں تو اس میں عیب، لیکن آپ قیمت پوری چاہتے ہیں. ٹھیک. تو آپ ہے تو عیب لیکن آپ چاہتے ہیں ہم کو قیمت پوری ملے. یہ تو غلط بات ہے بھائی. اگر وہ ناقص ہے تو قیمت بھی ناقص ہی آپ کو ملے گی. تو کہنے میاں اللہ وہ جو ڈیفیکٹڈ پیس ہے نا اس کو بھی قبول کر لے گا. بس یہ ہے کہ اللہ کے حضور آپ معافی کر لیں. اللہ آپ کے شان تو نہیں ہے کہ یہ میرا عمل آپ قبول کریں، لیکن اگر قبول کر لیں تو اللہ آپ کا کرم ہے. اسی بات کو حضرت ابو بکر نے جب حضور فرمایا تھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو نبی پاک نے اچھا ٹھیک ہے سلام سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. تو یہ اور اچھا فیغنیک الحیا منہ من رسومۃ. بس یہی مطلب آگے وہی بتا رہے ہیں کہ جو عیب ہیں انسان میں، رائٹ، جو عیب ہیں باٹم لائن صاحب یہ ہے. ابن قیم فرمائے دیکھیے جو بھی آپ عمل کریں گے وہ صادر تو آپ ہی سے ہوگا نا. دیکھیے آپ جو بھی عمل کریں گے نماز روزہ صدقہ جو بھی وہ صادر آپ سے ہوگا، رائٹ. بس یہ جو چیز جس چیز سے صادر ہونا ہے آپ کا جسم سے صادر ہو رہا نا کر لیں گے اس میں یہ کوشش کریں وہ گندا نہ ہو. یہ بڑی کمین پنی کی علامت ہے کہ اللہ کے حضور آپ ایک گندے دل سے، رائٹ، کوئی چیز پیش کریں. تو دیکھیے جو چیز گندی ہوتی ہے نا اس کے سے جو چیز نکلتی ہے وہ بھی گندی نکلتی ہے. اب جو چیز صاف ہوتی ہے، رائٹ، تو اس میں آپ صاف چیز ڈالیں گے تو صاف ہی چیز نکلے گی. اب یہ دیکھیں آج کل بد نظری ہم لوگ اتنی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، نگاہوں کا زنا تو اتنا عام ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ ہی بچائے. پھر ہم لوگ چونکہ تربیت نہیں ہے، ہم لوگ کچھ اہل اللہ کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، اب زمانہ ہی نہیں ہے وہ، تو اس میں یہ مختلف قسم کے امراض یہ پھٹتے ہیں، حسد، جلن، چغل خوری، نمیمہ، دوسروں کی حقارت. سمجھا؟ ایک چیز تو ہم لوگ میں بہت حساب وہ یہ ہے کہ دوسروں کے متعلق خراب سوچنا، جس کو کہتے ہیں سوء ظن. سوء ظن صاحب بہت ہے. کوئی نہیں آیا، ارے پہلے ہم غلط سوچتے ہیں. سمجھا؟ کسی نے کہا اس نے نہیں کہا، پہلے غلط سوچتے ہیں. یہ سوء، اب یہ سب جو ہے بہت بڑی گندی صفات ہے. اس سے کیا ہے وہ دل گندا ہے. تو اب کوئی بھی چیز ہم اللہ کے حضور پیش کریں گے تو چونکہ دل گندا ہے تو وہ چیز گندی ہو جاتی ہے.
تو کہتے ہیں شرافت نفسی یہ ہے کہ اللہ کے حضور جو پیش کرو وہ صاف پیش کرو، جو اللہ کے شایان شان ہو، بس سب اتنا ہی ہے. تو یہ کہتے ہیں شرافت نفسی. تو یہاں پر صاحب میں لکھ دیتا ہوں انشاءاللہ رمضان کے بعد زندگی رہی تو نیکسٹ یہ ہوا کہ منزلۃ البسط آئے گا، بسط انشاءاللہ ہے. ہو اب شیر شاہی کا سیشن ہے تھوڑا، ہے شیر شاہی آج 8 بڑھ گیا. تو یہاں چلے 2-3 شعر سنا دیتے ہیں پھر آپ میں قمر ہی کا آپ کو سناتا ہوں. یہ یاد آ گیا قمر جلالوی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہے ان کو؟ جی 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 اچھا مجھ کو نہیں معلوم. نہیں لیکن ان کے چل اشعار ہیں سب. چلے ان کا کمال یہ جو ہم لوگوں نے موضوع چھیڑا تھا اسی پہ ایک شعر ان کا کہتے ہیں شکریہ شکریہ قبر تک پہنچانے والوں شکریہ. کہتے ہیں شکریہ قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. شکریہ اب قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. چلے اور ایک تھا کہتے ہیں آئے ہیں، سنیے آپ، آئے ہیں وہ مزار پر گھونگھٹ اتار کر. آئے ہیں وہ مزار پر گھونگھٹ اتار کر، مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے. وہ دیکھ رہے ہیں مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے. اچھا صاحب قوالی ہے، اچھا اچھا اچھا. ایک ان کا بہت عمدہ شعر تھا، بہت مشہور ہوا تھا. کہتے ہیں کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو. یہ بھی ہوتا ہے ہاں، نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانہ. کیا بات ہے، تو ان کے گایا گیا تو ترنم میں ہو جائے ظاہر. صاحب. یہ ناصر بھائی یہ بہت عبرت والا ان کا شعر ہے، بہت پیارا. ہمارے اہل اللہ نے بھی کافی اس کو استعمال کیا. کہتے ہیں دبا کے قبر میں، اچھا یہ بھی ہے، اچھا دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام. دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. ذرا سی دیر میں دبا کے قبر میں سب چل دیے. دبا کے قبر میں کتنا حقیقت آمیز ہے. دبا کے قبر میں سب چل دیے، سب چلے جاتے ہیں. دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. آئے تو یہ اردو میں لکھا ہوا ہے انگلش میں ہوتا ہے نہیں اردو میں فارورڈ کرنا چاہیے. جی دو اشعار تو زبردست، جی بہت اچھے ان کے ساتھ. بہت ہی ٹاپ کے. جی اللہ تعالیٰ اور بھی ان کے اچھے شاعر کے سب. اچھا ایک اور سنیے. کہتے ہیں شب کو میرا جنازہ جائے گا.
شب کو میرا جنازہ جائے گا یوں نکل کر، شب کو میرا جنازہ جائے گا یوں نکل کر، رہ جائیں گے سحر کو دشمن بھی ہاتھ مل کر. بہت بڑا شعر ہے. شب کو میرا جنازہ جائے گا یوں نکل کر، رہ جائیں گے سحر کو دشمن بھی ہاتھ مل کر. کہتے ہیں نزا. دیکھیے صاحب شباب بھائی آج آپ بہت خاموش ہے، خیریت نہیں توجہ کریں باقی آپ فرمائیے بالکل ہوئے. کیا تاج پوشی ہوئی ہے؟ نہیں کیا تاج پوشی ہوئی ہے؟ ایک ایسا میں اچھا سنیے، چونکہ یہ چل رہا ہے، مجھ کو 1 منٹ دیجیے، میں آپ کو وہ غزل وہ نظم سنا دوں اس کی اپنا اس کی فیض کی تھی، کس کی تھی، بڑی پیاری. میں نے آپ لوگوں کو حدیث شریف کی کلاس میں سنائی تھی. نہیں اس کی تھی نا، نہیں یہ اس کی تھی اپنا. ارے بھائی جو ابھی زندہ ہیں کیا نام ہے ان کا، نہیں وہ تو مر گئے. افتخار عارف کی. ذرا یہ نظم سنیے، یہ سنیے. کیا نام ہے آپ کا، عابد بھائی. یہ دیکھیے کیا پیارا اس نے کہا ہے، جس دن ہمارا کوچ ہوگا. ہائے ہائے مجھ کو بہت بہت پسند ہے. دیکھیے صاحب کیا حقیقت اس نے کہی ہے. کیا کہنا جی، وہ خود کہہ رہا ہے کہ جس دن میرا کوچ ہوگا، میرا جب انتقال ہوگا تو ہوگا کیا. دیکھیے صاحب جیسے ہم نے یاد کی تھی پوری، لیکن پھر کہہ رہے ہیں جس روز ہمارا کوچ ہوگا. نظم غزل نہیں، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوگی. جس روز ہمارا کوچ ہوگا، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوگی. شیریں سخنوں کے حرف دشمنام. شیریں سخن مطلب جو ہم سے اچھی طرح سے بات کرتے تھے لیکن اندر کینہ رکھتے تھے. تو کہتے ہیں شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی. پھر کہتے ہیں پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا، مطلب کوئی روئے گا بھی نہیں وہاں پر. کہتے ہیں پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا، یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا. ہمیں مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا. تو کہتے ہیں کوئی روئے گا بھی نہیں یار. کہتے ہیں کہ پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا، یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا. ہمواری ہر نفس سلامت، دل پہ کوئی داغ تک نہ ہوگا. ہمواری ہر نفس سلامت، دل پہ کوئی داغ تک نہ ہوگا. اور کہتے ہیں پامالی خواب کی کہانی، پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. مطلب ہم جو کام نہیں کر پائے، جو ہم کہنے ہم کو کون ہماری بات کرے گا. تو کہتے ہیں کہ پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. اب کہتا ہے یہ تو میرے ساتھ ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ معبود اللہ سے مخاطب، معبود اس آخری سفر میں، معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخ روح ہی رکھنا. قبر میں تنہائی ہے نا، سب چھوٹ گیا. اب کہتے ہیں کہ دنیا والوں نے تو یہ میرے ساتھ کیا نا. اب کہتے ہیں تنہائی کو قبر میں، کہتا ہے کہ معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخ روح ہی رکھنا. جس تیرے نہیں کوئی نگہدار، اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا. کہتے ہیں جس تیرے نہیں کوئی نگہدار، اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا. اور دیکھیں جس آنکھ نے، شفاعت بھائی، جس آنکھ نے عمر بھر رلایا، یہ بہت پیارا مثال. جس آنکھ نے عمر بھر رلایا، اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا. مطلب اب ہم کو نہ رلانا. تو کہتے ہیں جس آنکھ نے عمر بھر رلایا، اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا.
جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوگی. بڑا اچھا شعر افتخار ہے. چلے دعا کر لیں. چلے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹی موٹی کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. اور اللہ تعالیٰ جو سال بھر درس ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لے. اس میں جو کمیاں اور غلطیاں اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کو اس سے معاف فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دے اور اپنے نبی کی محبت عطا فرما دے اور قرآن حدیث کی محبت عطا فرما دے اور اہل اللہ کی محبت عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے عاشق رسول میں بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو عاشق رسول بنا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنے والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ جو رمضان المبارک آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے وسیلہ نجات بنا دے. اور اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہم سے عبادت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے شائن شان قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو صاف فرما دے. غیبت و چغلخوری اور نمیمہ اور حسد اور جلن اور سوء ظن اللہ تعالیٰ ان سے یہ جو خراب صفات ہیں ان سب سے ہم کو ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ. جس روز ہمارا کوچ ہوگا